آپ کی جو ڈائلاگ کمیٹی تھی اس نے کچھ ہفتے پہلے کچھ سجیشنز دیے تھے، پریس کانفرنسز بھی ہوئی، سیمینارز بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں بھی سامنے لائی گئی جس میں کئی سی چیزیں جو تھیں وہ بڑی انڈرسٹینڈیبل تھیں، لیکن نہ ہی اپوزیشن نے ان مشوروں کو سنا اور نہ ہی حکومت نے ان کو سیریس لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ وہ تمام ایفرٹ پھر کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ نہیں، حالات تو ظاہر خراب ہی ہیں، لیکن بات چیت کا ماحول بنانا تو پی ٹی آئی کا ذمہ ہونا چاہیے. یہ بات چیت کا ماحول بنانا تو کوئی حکومت کیوں چاہے گی بات چیت کا ماحول بنے؟ کیونکہ ان کو تو پی ٹی آئی سے خطرہ ہوگا، عمران خان سے خطرہ ہوگا، جیل سے باہر آئے گا تو حکومت کو ہلائے گا. تو ان کو تو خطرہ ہونا ہی چاہیے، اور پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں، لیکن وہاں سے بالکل زیرو وہ کوئی اسٹریٹجی آ رہی ہے. دوسری چیز جو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کے کسی فیملی ممبر سے، کسی بہن سے، ان کے کسی ڈاکٹر سے، وکیل سے، کسی سے ہو جائے، لیکن اس بات کا بھی کوئی مثبت جواب پی ٹی آئی سے نہیں آ رہا. الٹے سیدھے بیانات آن دا کانٹری آتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا 18 لوگوں کو ملائیں تو 20 لوگوں کو ملائیں، تو یہاں نہ ملائیں تو وہاں ملائیں. اس وقت پی ٹی آئی کسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹرمز رکھے. فی الحال تو 8 مہینے سے 6 مہینے سے عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ سے کوئی ملاقات کسی کی نہیں ہوئی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ان کے ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں پتا. تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو کوئی شوق کسی کو نہیں لگتا مجھے کہ کسی کو جا کے عمران خان سے ملنے کا شوق ہو کہ جی میں جانا چاہتا ہوں. جب بھی کوئی بات آتی ہے ملنے کی، الٹا پی ٹی آئی پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے کہ جی اس کو اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آ گئی ہے. اور بڑا کس چیز کا دباؤ؟ آپ نے دباؤ ڈالا کہاں ہے؟ آپ کو آتا کہاں ہے دباؤ ڈالنا؟ آپ کوئی دباؤ نہیں ہے پی ٹی آئی کا. تو اگر کوئی کوشش، کوئی انڈیویجول انفرادی کوشش کر رہا ہے یا کوئی اجتماعی کوشش ہو رہی ہے کہ ملاقات ہو جائے، تو اس موقع کو پی ٹی آئی کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، نہ کہ ضائع کرنا. لیکن بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ فلور پر کہا کہ آئیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اس آفر کو، لیکن وہ بات چیت شروع نہیں ہو سکی. تو آپ کے خیال میں وہ تو اگر آپ نون سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پی ایم آفس آ جائیں یا پھر آپ اسپیکر کے آفس آ جائیں اور وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تو پی ٹی آئی یہ ایک انیشیٹو کیوں نہیں لے لیتی ہے؟ کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف نے کوئی بلف کھیلا ہے، تو دے شوڈ کال اٹ اے بلف. وہ پہنچ جائیں اسپیکر کے پاس، اپنے کاموں کے لیے تو جاتے ہی ہیں نا، تو اس کام کے لیے بھی چلے جائیں. اسپیکر سے گاڑی مانگنے تو جاتے ہی ہیں نا کہ گاڑی، ہماری گاڑی چاہیے جی. وہ غلط ہے. اب گڈیاں تک آ گئی ہے کہ جی گاڑیاں کون سی کس کے پاس ہونی چاہیے. یہ انقلابی صورتحال کا تو یہ حال ہے اس وقت کہ گاڑی مل جائے کسی طرح. یا دیکھیں، کوئی انقلاب نہیں آ رہا. ان کو اس وقت بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے راستہ کھل سکتا ہے تو اسپیکر کے پاس جائیں، اپنی کمیٹی بنا کے جائیں، بات کریں، باہر آ کے میڈیا کو بتائیں، بریف کریں کہ ہماری کیا بات ہوئی تھی، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بٹ دے ڈونٹ ڈو دیٹ. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے. سر لیکن یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے پارٹی کے اندر ایسے بھی عناصر موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی معاملات سیٹل ڈاؤن نہ ہو گورنمنٹ اور جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جیسے فرما رہے تھے کہ پارٹی اس وقت دباؤ میں ہے بہت سی چیزوں کی وجہ سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی اسپوائلرز ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ معاملات جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو سکیں دونوں پارٹیز کے درمیان؟ نہیں، اسپوائلرز بھی موجود ہیں، اور بہت سارے ایک پی ٹی آئی کے ود ان پی ٹی آئی یہ بھی سوچ ہے لوگوں کی کہ عمران خان کی پاپولرٹی سے تو فائدہ اٹھا لیا، ایم ایل اے بن گئے، سینیٹر بن گئے، پوزیشنیں لے لی، لیکن عمران خان کے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی تکالیف میں اضافہ ہوگا، ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، چیزیں ہوں گی، تو لہٰذا یہ لائف بھی اچھی لگ رہی ہے لوگوں کو. دوسری طرف یہ جو آپ نے سلمان اکرم راجہ کی بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ کوئی سیاسی آدمی تو ہے نہیں. ان کو ایک چیز مل گئی ہے بس کسی طرح، تو وہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں. وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کا ویڈیو کہ وہ کہہ رہے تھے کھڑے ہو کے کہ جی میں اعلان کرتا ہوں کہ ابھی آ جائیں سب، پورا پاکستان جمع ہو جائے. یہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہوتی. یہ بیوقوفی ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی بس آ جائے پورا پاکستان، آ جائے، آؤ ہم دیواریں گرا دیں. اور بھائی کوئی ڈیٹ دو، کوئی آپ ورکر کو تیار کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی موومنٹ بنانی ہے، یہ تو آپ نے بیوقوف بنانے والی بات ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہ چلو جی میں اڈیالہ چلنے کے لیے تیار ہوں، ہم دیواریں گراتے ہیں. تو آج تک کیوں نہیں گئے اڈیالہ آپ دیواریں گرانے؟ اب کون سی ایسی آ گئی چیز؟ جو پولیٹیکل اناؤنسمنٹ یا پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، اس کی پریپریشن ہوتی ہے، اس کے ایک بلٹ اپ ہوتا ہے،
اس کے لیے کوئی جلد سے جلوس کیے جاتے ہیں، پھر کوئی جا کے ایک موومنٹ بنتی ہے. یہ اس طرح ہوائی فائرنگ سے نہیں بنتی. یہ بھی فرمائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ابھی ریسنٹلی سہیل آفریدی صاحب کے ہٹائے جانے کی افواہ کو رد کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ جس کی وجہ سے ان کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، کیا وہ صرف اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اڈیالہ میں وہ پرفارم نہیں کر سکے اس طرح کارکنوں کو لے کے جانا جس طرح ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن گلے پہ تلوار تو ہونی چاہیے. ان کا ٹاسک ہی یہی ہے کہ وہ کچھ اس کو عمران خان کو، بشرا بی بی کو، دیگر لوگ جو کو لٹ پٹ میں ہیں ان کو باہر لانے کی کوئی تدبیر کریں، لیکن اب تک کوئی تدبیر ایسی نظر تو نہیں آئی. ہمیں تو نہیں نظر آیا. اس سے تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کافی کوشش کر رہا تھا. اور پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیما یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کوشش کرتے ہیں، علی امین نے کوشش کی، پھر اسے جا کے خان صاحب سے ملا، پھر وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے اسے رابطے کیے، تو جیسی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوتا ہے پی ٹی آئی والے غداری کا لیبل لگا دیتے ہیں. تو وہ باقی کس سے بات کرے گا؟ کہاں سے بات ہوگی؟ کدھر سے شروع ہوگی؟ تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ پولیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں؟ جب گلگت بلتستان کے انتخابات تھے تو پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے زیر اثر جو امیدواران کامیاب ہوئے ہیں ان سے ہاتھ ملایا جائے، لیکن وہ معاملہ اس طرح نہیں ہو سکا، اور پھر آئی پی پی آ گئی اور آئی پی پی نے حکومت کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہی سب کچھ یا اسی طریقے سے آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ جس طرح پیپلز پارٹی نے جے یو ایف اے کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، تو پی ٹی آئی سے کیوں نہیں ہاتھ ملایا جا سکتا؟ نہیں نہیں، پی ٹی آئی تو جو یہ جو آزاد امیدوار جیتے تھے اس میں سے 2 تو پی ٹی آئی کے تھے. جی. وہ ساری مصیبتوں مشکلوں کے باوجود جیت گئے تھے، وہ بھی چلے گئے. تو جب آپ آزاد الیکشن لڑیں گے اور آزاد الیکشن لڑوائیں گے کسی کو، اس کا انجام تو یہ ہوتا ہے لوگوں کو ٹرم ہوتے ہیں، شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، ان کو فوری اقتدار کی سامنے جھلک نظر آتی ہے اور وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں. اسی لیے تو پارٹی بیسڈ الیکشن ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا. آپ اس حکومت کی نااہلی دیکھیں کہ ان کو 5 سال ہو گئے، 5 سال ان کو ہو گئے اور یہ ابھی تک اتنے بھی پاپولر نہیں ہوئے کہ یہ الیکشن ہی اپنے بل کے اوپر کوئی برابر کا جیت لیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کرا کے ہی جیتنا ہے.